سب لوگ ایک 3 بار صلوات پڑھیں صلی اللہ زور سے علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد یا ربی صلی علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں سے اس محفل کو، اس مجلس کو قبول فرمائے۔ اس پروگرام کے بنانے کے لیے، سجانے کے لیے، کھلانے کے لیے، بچوں کو پرائز دینے کے لیے جتنے لوگوں نے پیسے دیے ہیں، ہدیے دیے ہیں، رب تعالیٰ تمام کے ہدیے کو، صدقات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ مقرر خصوصی عبدالحمید فیضی استاد کی تقریر آپ نے سنی، اسی طرح بسم اللہ مدرسے کے خطیب استاد کا بیان بھی آپ نے سنا ہوگا، ہمارے امام صاحب کی تقریر بھی سنی ہوگی، ساتھ میں مدرسہ الشریعہ کے اساتذہ کا بھی بیان سنا ہوگا۔ الحمدللہ مدرسہ الشریعہ دن بدن ترقی کے راہ پر گامزن ہے۔ ہر آنے والا سال پچھلے سال سے یہاں پروگرام بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے نا، پہلے سال سے آج کا پروگرام تھوڑا بڑا ہے، تو ہر سال کچھ نہ کچھ پروگرام میں زیادتی ہو رہی ہے، بڑھ رہے ہیں۔ رب تعالیٰ اس مدرسے کو قیامت کی صبح تک جاری فرمائے۔ عزیز الملت، خدا کا شکر ہے کہ رب تعالیٰ نے ہماری جماعت کو بد مذہب کے شر سے محفوظ رکھا ہے۔ ہماری جماعت کو، تبلیغی جماعت ہو یا سلفیت ہو، ان کے شر سے رب تعالیٰ نے ہماری جماعت کی حفاظت فرمائی ہے۔ دعا کریں رب تعالیٰ قیامت کی صبح تک بد مذہب کے شر سے ہماری جماعت محفوظ رہے۔ ہمارے بچے سنی بن کر پیدا ہوئے ہیں، سنی بن کر جی رہے ہیں، دعا کریں اسی مذہب اہل سنت پر رب تعالیٰ ہمیں آخری سانس لینا نصیب فرمائے، آمین۔ ابھی آدم استاد کہہ رہے تھے ہمارے اس علاقے میں ادھر مدہ سے لے کر مورجے تک سلفی لوگوں نے کچھ ایسے گروپ بنائے ہیں جو دین کے نام پر، اولیاء کے نام پر چلاتے ہیں۔ 100 سے زیادہ بچوں کو، نوجوانوں کو اس گروپ میں داخل کیا جاتا ہے، نئے نئے سوالات کر کے ان کو کنفیوز کرتے ہیں۔ میرے عزیز نوجوانوں، اردو آتی ہے نا آپ لوگوں کو؟ تھوڑا اٹھیں، سامنے آئیں، کرسی پوری کریں تھوڑی دیر انشاءاللہ۔ میں بھی تھکا ہوا ہوں، روم کے پاس ابھی بھی ہبلی کے چند لوگ انتظار کر رہے ہیں، اس لیے جلدی ختم ہونا ہے۔ میری طرف توجہ دیں۔ دین کے مسائل ہم کس سے سیکھیں گے؟ بس کرو۔ دین کے مسائل ہم کس سے سیکھیں گے؟ بتائیے، مجھے ڈرائیونگ سیکھنا ہے تو میں کس سے جا کے سیکھوں گا؟ ڈرائیور سے رابطہ کروں گا، ڈرائیو کی اسکول جاؤں گا، وہاں جا کر میں ڈرائیونگ سیکھنے کی کوشش کروں گا۔ اگر ٹیلر بننا ہے اس کے پاس جا کے بیٹھوں گا۔ اگر مجھے گاڑی میکانک سیکھنی ہے تو گیرج والے کے پاس جا کے زندگی گزاروں گا۔ تو اسی طرح دین کے مسئلے آپ کس سے سیکھنا ہے؟ علماء سے سیکھنا ہے۔ دین کے مسئلے عالموں سے سیکھنا ہے، جو 8-8 سال 10-10 سال اپنی زندگیاں مدرسے میں گزارتے ہیں۔ ان سے جا کر دین کے بارے میں کوئی شک ہو، کوئی ڈاؤٹ ہو، جا کے ان سے پوچھنا چاہیے۔ وہ چھوڑ کر اگر دین کے کسی مسئلے میں اگر شک پیدا ہو جائے، ڈاؤٹ پیدا ہو جائے، اور شک اور ڈاؤٹ پیدا ہونے کے لیے آپ عالم کے بجائے کسی اور سے جا کے رابطہ کریں گے تو آپ برباد ہو جاتے ہیں۔ ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں؟ دیکھو ہمارے بسم اللہ مدرسے کے استاد بیٹھے، آدم استاد بیٹھے، آپ کو چھوٹا سا
اپینڈس ہو جائے، سمجھتے ہیں نا، چھوٹا سا چھوٹی سی بیماری لگے، ڈاکٹر بولے آپریشن کرنا ہے، آپ بولے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب نہیں، ہمارے آدم حضرت بڑے ماہر ہیں، بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، بخاری پڑھے ہیں، مسلم پڑھے، وہ آپریشن کریں گے تو کیا ہوگا؟ بولو بسم اللہ، مسجد خطیب آپریشن کرے تو کیا ہوتا ہے؟ نہ ہندوستان نہ پاکستان، سیدھا قبرستان، ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ یہی حشر ہوتا ہے۔ دین کے مسائل میں بھی اگر آپ کو شک پڑ جائے، ڈاؤٹ پڑ جائے، تو اگر عالم کے بجائے کسی ایسے ویسے سے اسکول کے ماسٹر سے، ایم ایل اے سے، ایم پی سے، بزنس کرنے والے سے، کھیتی باڑی کرنے والے سے دین چاہ کے سیکھیں گے تو خود بھی مرتا ہے کفر پر، وہ آپ کو بھی کفر میں لے کے مرتا ہے۔ اس لیے احتیاط کریں، ہماری جماعت اہل سنت پر ہے، رب تعالی ہمیں اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رکھے، اسی مذہب پر موت عطا فرمائے۔ ایک بار درود پڑھیں، اللہم صلی علیہ، حضور سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک واقعہ سنا کر گفتگو ختم کرو، تنبیہ الغافلین، اس کے آخری صفحات میں ایک حدیث سید المفسرین ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ہمارے نبی کا مرتبہ، ہمارے نبی کا شان، ہمارے نبی کی شان ہمیں سمجھنی چاہیے۔ پرانے زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جو ہم سے پہلے یہودی گزرے، یہودی آدمی سنیچر کی صبح وہ اپنی کتاب تورات کو کھول کر پڑھنا شروع کرتا ہے۔ سنیچر کے دن، سنیچر کون سا دن؟ ہفتے کے دن صبح میں سنیچر یہودیوں کے نزدیک اچھا دن ہے، اتوار کرسچنوں کے لیے اچھا دن ہے، سب سے پہلے آتا ہے جمعہ۔ الحمدللہ جمعہ ہمارے لیے عید کا دن ہے، غریبوں کا حج ہے۔ سنیچر کی صبح اس نے اپنی کتاب کھولا تو اس نے ایک تورات میں دیکھا محمد 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 محمد، کتنی جگہ لکھا ہوا ہے؟ 4 جگہ پر صفحے میں محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھا، اسے غصہ آیا، ہماری کتاب میں یہ محمد کا نام کیسے آ گیا؟ محمد کون ہے؟ ہماری کتاب ان کا نام آ گیا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ پھاڑ کے پھینک دیا، محمد کے نام کو کاٹا، پھینک دیا۔ ایک ہفتہ گزرا، دوبارہ سنیچر آیا، اس نے دوبارہ کتاب کھولی، تورات کے صفحے بھی لکھا ہوا تھا محمد 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 محمد، 8 جگہ بھی لکھا ہوا تھا۔ گزشتہ ہفتہ 4 جگہ، آج 8 جگہ۔ اسے غصہ آیا، ہماری تورات میں محمد کیسے آ گیا؟ اس نے پھر پھاڑا، پھینک دیا۔ تیسرا ہفتہ اس نے تورات کے لیے، تورات پڑھنے کے لیے، تورات کے مطالعہ کرنے کے کھولا، اس نے دیکھا تورات کے صفحے پر 12 جگہ لکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی جگہ؟ 12 جگہوں پر لکھا محمد 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 محمد۔ یہ پریشان ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ 4 تھا، 8 ہوا، 8 سے 12 ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ پوری تورات کیا ہے محمد سے بھر جائے۔ وہ فوراً اپنے مذہب کے جو لوگ تھے، ان کے جو علماء تھے، ان کے پاس گیا، بولے یہ محمد کون ہے؟ بولے یہ محمد کون ہے؟ کہا تجھے اس سے کیا لینا دینا ہے؟ نہیں مجھے بتاؤ اس کا ایڈریس کہاں ہے، وہ کہاں رہتے ہیں؟ پادریوں نے کہا وہ جادوگر ہیں، ان سے ملنا گناہ ہے، وہ ملیں گے تو تیرا دھرم گزر جائے گا۔ اس نے کہا کہ قسم ہے تورات کی، میں نے عہد کر لیا ہے، میں نے وعدہ کر لیا ہے کہ میں ایک نہ ایک دن محمد کو دیکھنا ہے۔ چنانچہ اس نے کیا کیا؟ اپنا سامان لیا، سیدھا مدینہ منورہ آیا۔ کہاں آیا؟ مدینہ منورہ آیا۔ اس کی پہلی نگاہ حضرت سیدنا سلمان فارسی پر پڑی، جو مدینے کے ایک باغ پہ پانی دے رہے تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ اس نے ان کی خوبصورتی دیکھ کے اس نے یہ سمجھا کہ محمد یہی ہیں۔ کیا سمجھا؟ یہ محمد ہیں۔ اس نے کہا السلام علیکم یا محمد۔ کیا کہا؟ السلام علیکم یا محمد۔ سیدنا سلمان فارسی غور سے ان کو مڑ کے دیکھے، ان کی چیخ نکل جاتی ہے۔ پوچھا تو کہاں سے آیا ہے؟
کہا کہ میں ملک شام سے آیا ہوں، سیریا سے آئے ہوں. کیوں آئے ہو؟ میں نے تورات میں 4 جگہ محمد کو دیکھا، کاٹ کے پھینک دیا. 8 جگہ دیکھا، کاٹ کے پھینک دیا. اس کے بعد میں نے 12 مرتبہ ایک ہی صفحے پر محمد لکھا ہوا دیکھا. تو میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جس کا نام غیب سے خدا لکھ رہا ہے، کوئی بڑی عظیم شخصیت ہے، اسے ملنا چاہتا ہوں. 3 دن ہو گئے تھے، اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے تھے. 3 دن ہوا تھا انتقال فرما کے. سلمان فارسی کہتے ہیں اگر میں کہہ دوں کہ حضور انتقال فرما گئے ہیں تو یہ کیا ہوگا؟ ناراض ہو جائے گا، وہ بیزار ہوگا نا. اتنی دور سے 3000-4000 کلومیٹر دور سے ملنے کے واسطے آیا، ملا نہیں تو دل ٹوٹ جائے گا. اس نے کہ اس کا دل توڑنا نہیں ہے، کسی نہ کسی بہانے سے اسلام کے دائرے میں داخل کرنا ہے. کہا چلو محمد سے ملنے کے مسجد چلتے ہیں. مسجد میں آئے، بہت سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ داخل ہوتے کہ السلام علیکم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم یا محمد. اتنا کہا سارے صحابہ کی چیخیں نکل جاتی ہیں، زار و قطار سب رونے لگتے ہیں. اس نے دیکھا کیا ہو گیا ہے، محمد کا نام سن کے سب رو رہے ہیں. اسے کہا گیا اے آنے والے، کیا تجھے نہیں معلوم ہے کہ 3 دن پہلے آمنہ کا لال شفیع المذنبین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما چکے ہیں؟ وہ یہودی کہتا ہاں میری ماں مجھے جنی نہ ہوتی. کیا کہتا ہے وہ؟ میری ماں مجھے جنی نہ ہوتی، جنی ہوتی تو میں مر گیا ہوتا. اے کہا زندہ رہنا تو محمد کو میں دیکھا ہوتا. زار و قطار رو کے کہتا مجھے محمد کوئی حلیہ بیان کرے. وہ کہتا ہے حضرت علی کھڑے ہوئے، حضور کی صورت کیسی تھی، حضور کی داڑھی کیسی تھی، حضور کی ناک کیسی تھی، حضور کی آنکھ کیسی تھی، یہ بتانے لگے. وہ یہودی کہتا ہے صدقت یا علی، صدقت یا علی، صدقت یا علی. یقیناً تو علی سچ کہہ رہا ہے، علی تو سچ کہہ رہا ہے، تجھے کیسے معلوم ہے؟ وہ یہودی کہتا ہے جیسی تعریف تو محمد کی کر رہا ہے ویسی ہی تعریف محمد کی تورات میں لکھی ہوئی ہے، ویسی ہی تعریف تورات میں لکھی ہوئی ہے. چنانچہ اس نے کہا اے میرے علی مجھے حضور کا تبرک دے دو. حضرت علی فرماتے بلال جاؤ سیدہ خاتون جنت کے آستانے پہ جاؤ، حضور کا جبہ مانگ کے لاؤ. سیدنا بلال فاطمہ کے گھر پہ گئے، گھر پہ دستک دی، اندر سے چیخیں نکل جاتی ہیں یتیم کا دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ یاد رکھو حضور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال شریف کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کو دکھ پہنچا ہے، اگر کسی نے سب سے زیادہ رویا ہے تو وہ ہے سیدتنا فاطمہ الزہرا